بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا 5واں درس شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ماضی ناتمام اور اس کا دوسرا نام ہے استمراری، اسے بنانے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ کرنا، اس کی گردان، یہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ماضی ناتمام کی تعریف یاد کر لیں۔ یہ میں آپ کو کتاب سے دکھا بھی دیتا ہوں، یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ۔ ماضی ناتمام وہ ہے کہ زمانہ گزرے ہوئے میں کام کرنے والے کا کام پورا نہ ہوا ہو۔ جیسے آتا تھا وہ ایک شخص، یعنی آنے والا کام گزرے ہوئے زمانے کے اندر جاری تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اسکول جایا کرتا تھا، فلاں آدمی یہ کام کیا کرتا تھا، تو یہ کیا ہوتی ہے جی؟ ماضی ناتمام ہوتی ہے۔ تو ماضی ناتمام وہ فعل ہے جس میں زمانہ گزرا ہوا پایا جائے اور ابھی کام پورا نہ ہوا ہو، جاری ہونے کی حالت میں ہو، نامکمل ہو۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصدر آپ کے پاس، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی، گفتن، یہ ایک مصدر ہے۔ اس سے سب سے پہلے گفتن سے آپ ماضی مطلق بنائیں، اس طرح کی گفتن کا نون گرا دیں، یہ بن جائے گا گفت۔ ٹھیک ہے جی، گفت، یہ بن گئی ماضی مطلق۔ ماضی مطلق یہ بن گیا۔ اب آپ نے اس ماضی مطلق سے ماضی استمراری بنانی ہے، ماضی ناتمام بنانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد، غائب، گفت جو ہے، باقی صیغے بھی، ان کے شروع میں لفظ میں لگا دیں۔ دیکھیں، گفت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لگایا، یہ بن گیا جی میں گفت۔ یہ صیغہ واحد غائب بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، صیغہ واحد غائب باس ماضی ناتمام۔ اور صیغے بنانے ہیں تو سب کے شروع میں جو ہے نا جی، یہ لفظ میں لگا دیں، باقی گردان ویسے ہی بن جائے گی، میں گفتند، ٹھیک ہے جی، گفتی، گفتید، گفتم اور گفتیں۔ شروع میں صرف آپ نے لفظ میں لگانا ہے، باقی ترجمہ کرنا ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ماضی مطلق کے اندر صیغے یاد کیے تھے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو ان کا ترجمہ گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ گفتن کا معنی کہنا۔ تو جب آپ نے میں لگایا تو اس کا ترجمہ بن گیا کہتا تھا وہ ایک شخص۔ میں گفتن کہتے تھے وہ کئی شخص۔ میں گفتی کہتا تھا تو ایک شخص۔ میں گفتید کہتے تھے تم کئی شخص۔ میں گفتی کہتا تھا میں ایک شخص، مرد ہو یا عورت ہو۔ میں گفتیں کہتے تھے ہم کئی شخص۔ یہ ہو گیا ماضی ناتمام اور ماضی استمراری بنانے کا مکمل طریقہ۔ کسی بھی مصدر سے بنانی ہو تو سب سے پہلے اس مصدر سے ماضی مطلق بنائیں، اس طرح کے مصدر کے آخر سے نون کو گرا دیں، جیسے یہ گفت بن گیا۔ اب جب آپ نے ماضی استمراری بنانی ہے تو اسی گفت کے شروع میں لفظ میں لگا دیں، یہ بن جائے گا میں گفت۔ تو ماضی کی پوری گردان لکھ لیں۔ سب سے پہلے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیں، پوری گردان بنا کر شروع میں لفظ میں لگا دیں، یہ ماضی ناتمام کی گردان بن جائے گی۔ صیغہ وہی واحد غائب، جمع غائب رہے گا۔ ترجمہ کریں گے کہتا تھا وہ ایک شخص، اس طرح کوئی اور مصدر ہے، کھاتا تھا، پیتا تھا، وغیرہ ذالک۔ اس کے ساتھ اب آپ مصادر بھی یاد کر لیں، مصادر کا کام جاری ہے الحمدللہ۔ آج یہاں سے ہمارے مصادر ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ تلفظ یاد کر لیں۔ کوئی لفظ آپ کو نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید بتائیں گے۔ جی، یہاں دیکھیں، آسودن، آسائیدن، آرام پانا، آساید مضارع،
افتادن اوفتادن دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. معنی ہے اس کا یہ گرنا، پڑھنا، اتفاق پڑھنا. افتد اوفتد مضارع. افزودن افزائدن اس کا معنی ہے زیادہ کرنا، افزاید مضارع. افگندن پھینکنا، ڈالنا، افگند مضارع. آمدن آنا، آید مضارع. آمیختن آمیزیدن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ملانا آمیزد مضارع. انداختن اندازیدن ڈالنا، اندازد مضارع. انگاشتن انگاردن دونوں کا ایک ہی معنی ہے جاننا، اور انگارد مضارع. آویختن لٹکانا، لپیٹنا، آویزد مضارع. یہ پوری پٹی مصادر کی ہے. ان مصادر سے آپ ماضی استمراری بھی بنائیں اس طرح کہ یہ مصدر کے آخر میں جو نون ہے نون گرا دیں، باقی بچے گا آسود، آسائید. تو شروع میں لفظ میں لگا دیں، میں آسود، میں آسید، میں افتاد، میں افزود. اس طرح ماضی ناتمام بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق ہمارا پورا ہوا. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کمنٹ کر کے وہ بات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.